اس کی آنکھ صبح 7 بجے اس کے کمرے میں طوفانی شور کی وجہ سے کھلی، جہاں اس کا بھائی اپنی سگی ماں کو منحوس، بے غیرت اور خبیث جیسے القابات سے نواز رہا تھا، کیونکہ اس نے 7:30 ڈیوٹی پر جانا تھا، لیکن اس کا جراب کا جوڑا جو اس نے کل ڈیوٹی سے واپسی پر اتار کر کہیں اچھال دیا تھا نہیں مل رہا تھا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا کہ ڈیوٹی سے واپسی پر انہی جراب، بنیان، گھڑی وغیرہ اتار کر پھینک دیتا، اور اگلی صبح وقت پر نہ ملنے پر ماں اور بہنوں کو انتہائی غلیظ اور فحش گالیاں بکتا۔ آواز اتنی اونچی ہوتی کہ اہل محلہ شرم سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتے۔ ماریا ایک 25 سالہ سفید رنگت گھنگریالے بال اور درمیانے قد کی لڑکی تھی۔ اس نے جب اس دنیا میں قدم رکھا تو ماریا سے پہلے 6 بہن بھائی فاروق، سنی، حسینہ، زارا، کرن اور علی اس دنیا میں قدم جما چکے تھے۔ ان کے والد رفیق صاحب ایک سرکاری محکمے میں بطور جونیئر کلرک ملازم تھے۔ ماریا کی پیدائش کے وقت ان کی عمر 50 سال تھی، اور ان کی زوجہ محترمہ نسیم بیگم ایک انتہائی پھوہڑ، بد مزاج، بات بات پر بھڑک اٹھنے والی ایک بد دماغ عورت تھی، جس کو گھر اور اولاد میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ گھر انتہائی غلیظ، مکھیاں گندے برتنوں پر بھن بھن کرتی اور 3 جوان ہوتی بیٹیوں پر اس کو کوئی سرکار نہیں تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ ناشتے کے بعد گھر سے نکل جاتی اور پورے محلے میں مٹر گشت کرنے کے بعد شام کو ہی واپس آتی۔ پیچھے جوان اولاد کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، اس کی نہ نسیم بیگم کو فکر تھی اور نہ ہی رفیق صاحب کو۔ ماریا نے جب ہوش سنبھالا تو اس کو محسوس ہوا کہ وہ انتہائی غلط جگہ پر جنم لے چکی ہے۔ اس گھر کا ماحول اور مکین اس کے مزاج کے برعکس تھے۔ بہنوں میں بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز نہ تھی۔ گھر میں ہر وقت اونچی آواز میں میوزک چلتا رہتا، جس کی آواز پورے محلے میں گونجتی۔ بھائی سارا دن محلے کے نوکری پر بیٹھے درزی کی دکان پر بیٹھے رہتے، اور جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی گھر کو چل دیتے۔ گھر میں نماز قرآن کا کوئی تصور نہ تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی کھانے کا مطالبہ ہوتا، اور اگر کھانے کو ذرا دیر ہوتی تو گھر میں گالیوں کا طوفان آ جاتا۔ جو بلا ہاتھ آتی گلاس، چمچ، جگ، کٹوری وغیرہ ماں بہن جو سامنے ہوتی اس کے سر میں دے مارتے۔ ماریا اس مار اور گالیوں سے بہت تنگ اور پریشان تھی۔ اس کو اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ سے اپنائیت بالکل نہیں رہی، اور وہ صرف 16 سال کی عمر میں ہی گھر سے نجات کے طریقے تلاش کرنے لگی۔ مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزرتا چلا گیا۔ اسی دوران ماریا نے میٹرک کر لیا۔ میٹرک کے بعد ماریا نے شہر سے باہر ایک کالج میں داخلہ لے لیا۔ کالج کا ماحول ماریا کے لیے بالکل نیا تھا۔ ادھر لڑکیوں کے جدید ڈیزائن کے یونیفارم، رنگے ہوئے بال، ہاتھ میں ٹچ موبائل۔ ماریا سب کچھ دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہو گئی، کیونکہ وہ ایک سرکاری اسکول کی بوسیدہ عمارت میں پڑھ کر آئی تھی، اور اس کے گھر کا ماحول بھی کسی چڑیا گھر سے کم نہیں تھا۔ چھوٹا سا 4 مرلہ گھر جس میں 2 چھوٹے چھوٹے کمرے، ایک غسل خانہ ایک غسل خانہ اور چھوٹا سا کچن۔ غسل خانے کو دونوں کاموں، نہانے اور پیشاب وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا۔ سب سے بڑی بات، اس اکلوتے غسل خانے کے دروازے کی کنڈی نہیں تھی، وہاں ایک اینٹ رکھی گئی ہوئی تھی۔ جب کوئی غسل خانے میں جاتا تو بطور کنڈی اس اینٹ کو دروازے کے آگے رکھ دیتا۔ ایسے ماحول سے نکل کر جب ماریا شہر اچھے کالج میں گئی تو اس کے خیالات گھر والوں سے مختلف ہونے لگے۔ وہ اپنے گھر سے مزید بدظن رہنے لگی۔ ماریا کلاس میں سب سے پیچھے بیٹھتی، اور اس کے ذہن میں ہر وقت اس کے گھر کا گندا ماحول، بہنوں کی لڑائی، بھائی کی گالیاں چلتی رہتی، اور وہ دعائیں کرتی رہتی، کاش آج گھر جاتے ہوئے کوئی معجزہ ہو جائے اور اس کے گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے، اس کی بڑی تینوں بہنوں کی شادی ہو جائے، اس کے بھائیوں کو کوئی کام وغیرہ مل جائے، کاش ایسا ہو جائے۔ ایک دن کالج سے واپسی پر ماریا نے اپنے ماں نسیم بیگم سے ٹچ موبائل کی فرمائش کر دی۔ ٹچ موبائل کا سننا تھا کہ نسیم بیگم ہتھے سے اکھڑ گئی اور اونچا اونچا چلانے لگی، رفیق صاحب اس کا کالج جانا بند کر دو، یہ خراب ہو گئی، اس کا چال چلن ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے۔ ارے کہاں مر گئے، سب لڑکی ہاتھ سے نکل گئی ہمارے۔ شور سن کر فاروق اور علی بھی آ گئے، اور جب ماریا کی فرمائش کا سنا تو وہ بھی آگ بگولا ہو گئے۔ ان کی نام نہاد غیرت جاگ اٹھی، اور انہوں نے ماریا کو گشتی، خرافہ اور بدچلن جیسے القابات سے نوازا، کیونکہ ان کے گھر میں ٹچ موبائل چلانے والی لڑکی کو دنیا جہان کی آوارہ اور بدکردار لڑکی سمجھا جاتا تھا۔ ان کے نزدیک وہ لوگ انتہائی شریف اور معزز لوگ تھے، جبکہ لوگوں کے نزدیک وہ لوگ صرف جعلی معزز تھے۔ یوں ماریا کا ٹچ موبائل کی فرمائش اس کی جان کا عذاب بن گیا، لیکن اس نے دل ہی دل میں ایک اٹل فیصلہ کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ماریا میں ایک تبدیلی آئی۔
کہ اس کو چوری کی عادت ہو گئی۔ اس کو جب بھی موقع ملتا وہ باپ اور بھائیوں کی جیب سے کچھ پیسے نکال کر اپنے گلک میں ڈال دیتی۔ یوں کرتے کرتے 1 سال گزر گیا۔ اس نے جب اپنا گلک توڑا تو اس میں 10,000 جمع ہو چکے تھے۔ ان پیسوں کو دیکھتے ہی ماریا کی آنکھوں میں ایک خوبصورت سا ٹچ اسکرین موبائل چمکنے لگا۔ اگلے دن وہ کالج سے چھٹی کے بعد اپنی دوست کے ساتھ موبائل مارکیٹ گئی اور ایک استعمال شدہ موبائل خرید لائی۔ اس کی دوست نے اس میں واٹس ایپ انسٹال کیا اور اپنی تمام تر کلاس فیلوز کے نمبر سیو کر دیے۔ اگلے دن ماریا فخر سے موبائل کالج لے کر گئی اور سب دوستوں کو دکھایا کہ یہ موبائل اس کے بابا نے اس کو گفٹ کیا ہے۔ یہ ماریا کا احساس کمتری کچھ حد تک کم ہو گیا، لیکن وہ زیادہ عرصہ خوش نہ رہ سکی اور صرف چند مہینے بعد ہی اس کا موبائل اس کے جلاد بھائیوں کے ہاتھ لگ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ اتوار کے دن ماریا کو بازار جانا تھا اپنی بہن حسینہ کے ساتھ، تو اس نے جلدی سے اپنا موبائل پرس میں رکھا اور پرس کو صوفے کے نیچے چھپا دیا اور بازار چلی گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کتنی بڑی قیامت اس کی منتظر ہے۔ ادھر سنی کو پچھلے 1 ہفتے سے اس کے جوتے کا دوسرا پیر نہیں مل رہا تھا۔ اس نے جوتا ڈھونڈنے کے لیے صوفہ پیچھے ہٹایا تو اس کو ماریا کا پرس نظر آیا۔ صوفے کے نیچے چھپا پرس دیکھ سنی کو کچھ حیرت سی ہوئی۔ سنی نے جب ماریا کا پرس کھولا تو اس میں رکھے ٹچ موبائل نے اس کی سالوں سے مردہ پڑی غیرت کو جگا دیا۔ وہ موبائل اٹھائے بے تابی سے ماریا کا انتظار کرنے لگا۔ ماریا جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، سنی نے بنا کچھ بتائے اس پر تھپڑوں کی بوچھاڑ کر دی اور ماریا کا منہ تھپڑوں سے لال کر دیا۔ سنی کے گھر میں دہشت اتنی تھی کہ کسی بہن میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر ماریا کو چھڑا سکے۔ ایک کہاوت ہے کہ جس کی گھر نہیں چلتی وہ باہر اپنی چلاتے ہیں۔ ادھر الٹ حساب تھا، باہر ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا اور گھر میں یہ ماں اور بہنوں کو خوب مارتے۔ نسیم بیگم حسب معمول مٹر گشتی پر تھی جب اچانک شور کی آواز سن کر گھر کو دوڑی۔ گھر داخل ہوتے ہی قیامت کا منظر تھا۔ سنی ماریا کو منہ پر تھپڑ مارے جا رہا تھا اور ماریا کے دل دہلا دینے والی چیخیں پورے محلے میں گونج رہی تھی۔ آہستہ آہستہ پورا محلہ وہاں جمع ہو گیا اور انہوں نے ماریا کی سنی سے جان بخشائی۔ بقول ان کے یہ شریف اور عزت دار لوگ ہیں۔ ماریا کو آج گھر بیٹھے 15 دن ہو چکے تھے۔ جس دن سنی کے ہاتھ ماریا کا موبائل لگا اس دن سے ماریا کا کالج جانا بند ہو گیا اور اس کا موبائل بھی سنی نے توڑ دیا۔ سیکنڈ ایئر کے امتحانات میں صرف 3 مہینے باقی تھے اور ماریا کا کافی زیادہ سلیبس رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان سی تھی، کیونکہ خدا نخواستہ فیل ہونے کی صورت میں اس کے موبائل کو ہی قصوروار قرار دیا جاتا۔ خیر ایک دن ماریا کے کالج سے اس کی پرنسپل کا فون آیا کہ بچی کو کالج بھیج دے، امتحانات سر پر ہے۔ ان کے کہنے پر ماریا کو دوبارہ کالج بھیج دیا گیا کیونکہ 3 مہینے کی ہی بات تھی۔ انٹرمیڈیٹ کے بعد اس کو ویسے بھی گھر بیٹھنا تھا۔ ماریا جب کالج گئی تو اس کو پتہ چلا کہ کالج میں اسٹوڈنٹس کو تیاری کے لیے ایک نئے سر آئے ہیں جن کا نام جواد خان ہے۔ جواد خان گندمی رنگت، فرہبی مائل جسامت اور چھوٹے قد کا 28 سالہ لڑکا تھا۔ ماں باپ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ سر جواد نے محسوس کیا کہ ماریا غیر معمولی ذہانت کی مالک ہے لیکن شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ ان کو ماریا میں دلچسپی ہونے لگی اور وہ کلاس میں زیادہ تر توجہ ماریا پر ہی دینے لگی۔ اتنی زیادہ توجہ پا کر ماریا کو بھی سر جواد خان میں دلچسپی ہونے لگی۔ محبت کی آگ دونوں طرف لگ چکی تھی، بس صرف اظہار کرنا باقی تھا۔ جواد خان ماریا کی پہلی محبت تھا، لیکن شاید ماریا کی قسمت خراب تھی۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم مڈل کلاس لوگوں پر محبت نہ ملنے کے اثرات بہت زیادہ وحشتناک ہوتے ہیں۔ ہم نفرتوں کے جہان میں بڑے ہوتے ہوئے کب محبت کر بیٹھتے ہیں ہمیں خود نہیں پتہ چلتا۔ ہمیں اس بات کا اندازہ تب ہوتا ہے جب ہم محبت کا زوال دیکھتے ہیں۔ محبت ہمارے وجود پر پہلے پہل تو ایسی کرامات دکھاتی ہے کہ ہمیں خود کے انسان ہونے پر بھی شک ہونے لگتا ہے۔ شاید ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو برسوں بعد کسی درد سے رہائی ملی ہو، لیکن جیسے کو محبت کا زوال آتا ہے ہم نفرت سیکھے ہوئے لوگ نہ تو محبت کر پاتے ہیں اور نہ ہی نفرت۔ ماریا کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ وہ محبتوں کی ترسی ہوئی پوری طرح جواد خان کے عشق میں گرفتار ہو چکی تھی۔ آخرکار ایک رات ماریا نے اپنے باپ رفیق صاحب کے موبائل سے جواد خان کو میسج کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ آگے سے جواد خان نے بھی ماریا کی حوصلہ افزائی کی اور بتایا کہ وہ بھی ماریا سے اتنی ہی محبت کرتا ہے۔ اسی طرح روز رات کو جب سب سو جاتے ماریا اپنے باپ کے موبائل سے ساری رات جواد سے باتیں کرتی۔ ماریا بہت خوش تھی کہ بہت جلد ہی وہ اس جہنم نما گھر سے رخصت ہو کر اپنی محبت کے پاس چلی جائے گی۔ لیکن یہ اکتوبر کا شروع تھا اور آج ماریا کا آخری پیپر تھا۔ حسب معمول رات کو جب سب گھر والے سو گئے ماریا نے رفیق صاحب کا موبائل اٹھایا اور جواد کو میسج کیا اور بتایا کہ آج میرا آخری پیپر تھا، اب جان چھوٹ گئی۔ جواد بھی یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ وہ شاید اسی دن کے انتظار میں تھا کہ ماریا کے پیپر ختم ہو اور وہ اپنی خالہ کو ماریا کے گھر رشتے کے لیے بھیجے۔
جواد نے ماریہ سے کہا کہ وہ اپنی امی سے میرے متعلق بات کرے اور اپنی ماں کو سب سچ سچ بتا دے تاکہ جلد از جلد ہماری شادی ہو سکے۔ ماریہ یہ سب سنتے ہی پریشان ہو گئی کیونکہ وہ اپنی ماں اور بھائیوں کی فطرت سے واقف تھی، وہ سب اس کو جان سے مار دیں گے۔ ماریہ نے یہ خدشہ جواد سے ظاہر کیا تو وہ بے فکری سے بولا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر گھر والے نہ مانے تو ہم عدالت میں جا کر نکاح کر لیں گے کیونکہ میں اب تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ یہ سب سن کر ماریہ پرسکون ہو گئی اور اس نے جواد خان سے وعدہ کیا کہ وہ کل ہی اپنی ماں سے اس بارے میں بات کرے گی۔ جواد کی باتوں سے اس کو کافی حد تک حوصلہ افزائی ہوئی، وہ ساری رات اپنی اور جواد کی شادی کے بارے میں سوچ سوچ کر خوش ہوتی رہی۔ انہی سوچوں کے درمیان ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح جب ماریہ کی آنکھ کھلی تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ وہ اٹھی، ہاتھ منہ دھو کر ناشتہ کیا اور نسیم بیگم کے پاس جا بیٹھی، ہمت جمع کر کے بولی، امی مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ نسیم بیگم کو بیٹی کے لہجے میں کچھ شک پڑا لیکن وہ نظر انداز کر کے بولی، ہاں بتاؤ کیا بات ہے۔ ماریہ نے ساری کہانی نسیم بیگم کی گوش گزار کر دی۔ یہ سنتے ہی نسیم بیگم سکتے میں آ گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس بات کی ذرا سی بھنک بھی اس کے بھائیوں تک گئی تو وہ اس کو قتل کر دیں گے۔ آخر وہ ماں تھی، بیٹی کا دکھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ نسیم بیگم نے ماریہ سے کہا کہ وہ رات کو رفیق صاحب سے سوالے سے بات کر کے کوئی حتمی فیصلہ کریں گی کہ کیا کرنا ہے۔ رات کو جب رفیق صاحب گھر آئے تو نسیم بیگم نے کھانے کے بعد ان کو ساری بات بتائی۔ پہلے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے، کہنے لگے کالج میں پڑھائی کے نام پر یہ گل کھلاتی رہی ہے، منہ کالا کر کے آگے، اس سے بہتر تھا کہ جاہل رہ جاتی، ایسی اولاد کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ کافی دیر غصہ کرنے کے بعد جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو نسیم بیگم نے ان کو سمجھایا کہ ماریہ سے پہلے بھی 3 بیٹیاں کنواری بیٹھی ہوئی ہیں، آج تک ان کا کوئی مناسب رشتہ نہیں آیا، اور اگر کوئی رشتہ آتا بھی ہے تو دیکھ کر چلے جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے۔ آج کل ویسے بھی اچھے رشتے ملنا ناممکن ہے اور لوگوں کو کیا پتا کہ یہ شادی لڑکا لڑکی کی پسند سے ہو رہی ہے، ہم اس کو ارینج میرج کی طرح کور کر لیتے ہیں۔ ویسے بھی اکیلا لڑکا ہے، نہ ماں باپ اور نہ بہن بھائی، ہماری بیٹی کو ساس نندوں کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اکیلی گھر میں راج کرے گی، راج۔ نسیم بیگم نے آنکھوں میں چمک لیے مطمئن انداز میں کہا۔ نسیم بیگم کی باتوں کا رفیق صاحب پر کافی مثبت اثر ہوا اور وہ کافی دیر سوچے بچار کے بعد ماریہ اور جواد کے رشتے کے لیے مان گئے۔ البتہ فاروق، سنی اور علی کو رشتہ پکا ہونے تک اس بات سے دور رکھا گیا۔ اگلے دن نسیم بیگم نے ماریہ سے کہا کہ وہ جواد سے کہہ دے کہ وہ اسی اتوار ہی اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر بھیج دے۔ ماریہ یہ سنتے ہی خوشی سے پاگل ہو گئی کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے گھر والے اتنی آسانی سے مان جائیں گے۔ اس کو زندگی میں پہلی بار اپنی ماں پر ڈھیر سارا پیار آیا۔ شام ہوتے ہی جیسے ہی رفیق صاحب گھر آئے، ماریہ نے موقع پاتے ہی ان کا موبائل اٹھایا اور جواد کو کال کر کے خوشخبری سنائی اور کہا کہ وہ اسی اتوار ہی اپنی خالہ کو میرے گھر بھیج دے۔ جواد بھی سن کر بہت خوش ہوا اور کہا کہ میں آج ہی اپنی خالہ سے بات کرتا ہوں، انشاءاللہ بہت جلد ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ ادھر جواد نے اپنی اکلوتی خالہ ذکیہ جو کہ اسلام آباد میں رہتی تھی ان سے رشتے کی بات کی تو وہ سخت ناراض ہو گئی کیونکہ وہ اپنے اکلوتے بھانجے کا کسی اچھے خاندان میں رشتہ کرنا چاہتی تھی، نہ کہ کسی مڈل کلاس جاہل لوگوں میں۔ حالانکہ ماریہ اور جواد کا کوئی جوڑ بھی نہیں بنتا تھا، کہاں 18 سال کی گوری چٹی درمیانے قد کی رکھ رکھاؤ والی ماریہ اور کہاں وہ 28 سالہ گندمی رنگت چھوٹا قد آدھے سر سے گنجا بھدے جسم کا مالک ایک پرائیویٹ کالج میں معمولی تنخواہ پر نوکری کرنے والا جواد۔ حور اور لنگور کا جوڑ تھا، لیکن جواد ضد پر اڑ گیا کہ مجھے شادی کرنی ہے تو صرف ماریہ سے ورنہ نہیں۔ آخر کار خالہ کو جواد کی ضد کے آگے ہار ماننی پڑی اور انہوں نے ماریہ کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جواد یہ سنتے ہی خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اتوار کی صبح رفیق صاحب کے گھر شادی والا شور تھا۔ ماریہ کرن زادہ حسینہ گھر کا کونا کونا صاف کرنے میں لگی ہوئی تھی کیونکہ آج رشتے والوں نے آنا تھا۔ ماریہ کے بھائیوں کو یہ بتایا گیا کہ رشتے والی ماسی نورا نے ہی کوئی رشتہ ڈھونڈا ہے۔ گھر کی صفائی کرنے کے بعد جب کچن میں دیکھا تو چائے کے کپ پورے نہ تھے، ایک کپ لال پھول والا تھا تو دوسرا جامنی پھولوں والا۔ علی کو ساتھ والی ہمسائی کے گھر بھیج کر ایک ہی سیٹ کے کپ ادھار منگوائے گئے۔ پورے محلے کو پتا تھا کہ آج نسیم بیگم کے گھر رشتے والے مہمان آ رہے ہیں۔ خیر 11 بجے اور نسیم بیگم کے گھر کے باہر ایک سفید رنگ کی ہونڈا سیوک کار رکی۔ اس محلے کے لوگوں نے اپنی زندگی اور اس محلے میں پہلی بار اتنی بڑی گاڑی دیکھی۔ یہ ایک بدنام اور غلیظ محلہ تھا۔ ماریہ کے گھر کی دیوار با دیوار جو گھر تھا وہاں ایک مشہور زمانہ سکینہ مائی اور اس کی بہو نے گھر کو ہی چکلا بنایا ہوا تھا، وہاں ساری رات مردوں کا رش لگا رہتا۔ دوسری سائیڈ والا گھر کسی خسرے نے
کسی خسرے نے کرائے پر لیا ہوا تھا اور وہ اپنی باقی ٹیم کو ساتھ وہاں رہ رہا تھا۔ سامنے والا گھر رضیہ سلطانہ کا تھا، جس نے گھر ہی میں گائے، بھینس اور بکریاں پال رکھی تھیں۔ محلے میں ہر وقت گوبر اور کھلے گٹروں کی بدبو پھیلی رہتی۔ شروع میں اس محلے کا نام محلہ قصاب تھا، کیونکہ ادھر زیادہ تر گھر قصائیوں کے تھے، لیکن جیسے اس محلے میں خسرے آ کر رہنے لگے، اس محلے کا نام خسرا محلہ رکھ دیا گیا۔ جواد کی خالہ جب کار سے باہر نکلی تو گوبر اور گٹروں کی ملی جلی بدبو کے بھپکے ان کی ناک سے اٹکڑے۔ وہ شدید بددل ہوئی۔ ان کا دل کیا کہ فوراً ادھر سے بھاگ جائے۔ ان کو اپنے بھانجے کی پسند پر افسوس ہوا، لیکن وہ مجبور تھیں۔ خیر اتنے میں علی اور رفیق صاحب ان کے استقبال کے لیے باہر آ گئے۔ سلام دعا کے بعد وہ ان کے گھر لے آئے۔ گھر تک پہنچتے پہنچتے زکیہ کا جوتا کیچڑ اور گوبر سے بھر گیا۔ گھر والوں اور ماریہ سے مل کر زکیہ خالہ کو کوئی خاص خوشی نہ ہوئی۔ وہ بہت روکھی سوکھے انداز سے ملی سب سے۔ آخر کار وہ مطلب کی بات پر آئی۔ انہوں نے صاف بتایا کہ وہ صرف اپنے بھانجے کی خوشی کے لیے یہ سب کر رہی ہیں، ورنہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں، اور وہ جلد از جلد اس کام کو نپٹانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے ڈائریکٹ شادی کی تاریخ رکھی اور سب سے مل کر چلی گئی۔ شادی کی تاریخ 1 مہینے بعد 11 دسمبر طے پائی۔ جب سے شادی کی تاریخ رکھی گئی، جواد کا رویہ ماریہ کے ساتھ بہت روکھا روکھا سا رہنے لگا۔ نہ وہ پہلے کی طرح ماریہ سے ساری ساری رات باتیں کرتا اور نہ ہی ماریہ کی کال اٹینڈ کرتا۔ ماریہ کو شروع میں لگا کہ وہ شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوگا، لیکن اتنی بھی کیا مصروفیت کہ ایک میسج کا جواب ہی نہ دے سکے۔ ماریہ میسج کر کے گھنٹوں انتظار کرتی رہتی، لیکن اس کا کوئی جواب نہ آتا، اور جب وہ کال کرتی تو وہ فوراً سے کال کاٹ دیتا۔ خیر ماریہ نے اس کو اپنا وہم سمجھا اور اپنی ساری توجہ شادی کی تیاریوں میں مرکوز کر لی۔ ادھر جب جواد کی خالہ ماریہ کے گھر سے ہو کر گئی، اس نے جواد کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ اس نے جواد سے کہا کہ وہ لوگ کسی بھی طرح سے ہمارے قابل نہیں ہیں۔ ان کے گھر کے ساتھ چکلا ہے، وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو چکلے پر بھیجتے ہیں اور ان سے کمائی کرواتے ہیں۔ انہوں نے ماریہ کے ذریعے تمہیں پھنسایا ہے۔ پلیز جواد، تم اپنی ضد چھوڑ دو۔ میں تمہارا کسی اچھے خاندان میں رشتہ کرواتی ہوں۔ تمہارے لیے لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے کہ تم اس بدذات کے پیچھے پاگل ہوئے جا رہے ہو۔ خالہ کی باتوں کا جواد پر گہرا اثر ہوا اور اس کو ماریہ سے نفرت ہونے لگی۔ ماریہ کے ہر میسج سے اس کو لگتا کہ وہ بد کردار ہے، وہ مجھے پھنسا رہی ہے۔ وہ ماریہ کے میسج اگنور کر دیتا۔ ماریہ ساری ساری رات اس کو میسج کرتی اور وہ موبائل سائلنٹ پر لگا کر سو جاتا۔ جواد کو ماریہ سے شدید نفرت ہو گئی، لیکن کچھ تھا کہ وہ نفرت کے باوجود بھی شادی سے انکار نہیں کر پا رہا تھا۔ ایسا کیا تھا؟ شاید ماریہ کی سچی محبت، مخلصی، جواد پر اندھا اعتماد اور بے پناہ عشق ہی تھا کہ جواد کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جب بھی فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا، ماریہ کا معصوم چہرہ اور دو محبت کی سچائی سے چمکتی آنکھیں اس کے سامنے آ جاتی۔ وقت گویا پر لگا کر اڑ گیا اور 11 نومبر کا دن آ پہنچا، یعنی ماریہ اور جواد کی شادی کا دن۔ آج ماریہ بہت خوش تھی۔ اس کو اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ آج اس کی شادی کا دن ہے۔ آج وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی محبت کی ہو جائے گی۔ اس کو اپنی قسمت پر رشک ہو رہا تھا، لیکن قسمت ایسے کھیل کھیلے گی اس کے وہم و گمان میں نہ تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان خوشیوں کے پیچھے ایک ایسی بلا کھڑی ہے جو پلک جھپکنے ہی اس کی ساری خوشیوں کو کھا جائے گی۔ بارات نے شام کو 6 بجے آنا تھا، سو ماریہ اپنی بہن زارا کے ساتھ 2 بجے ہی پارلر گئی۔ پارلر آنے سے پہلے ماریہ نے ایک بار جواد کو کال کی تاکہ دیکھ سکے کہ جواد اس کو پانے کے لیے کتنا بےتاب ہے، لیکن بیل جاتی رہی اور جواد نے اٹینڈ نہ کی۔ ماریہ نے دوبارہ کال کی تو جواد نے فوراً کال کاٹ دی۔ ماریہ کو لگا کہ وہ مصروف ہوگا۔ جواد پرائیویٹ کالج میں معمولی سی تنخواہ پر نوکری کرتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کا ماریہ سے رشتہ ہوا، جواد کی ایک سرکاری ادارے میں بطور کمپیوٹر آپریٹر سرکاری نوکری ہو گئی۔ ادھر جواد کی خالہ صبح سے جواد کے کان بھرنے میں مصروف تھی کہ اب تو تمہیں سرکاری نوکری بھی ہو گئی ہے، تمہیں اچھی سے اچھی لڑکی مل سکتی ہے، ابھی بھی وقت ہے، فیصلہ کر لو۔ ساری عمر پچھتانے سے بہتر ہے کہ ابھی دل مضبوط کر لو۔ وہ کمی نیچ لڑکی تمہارے قابل نہیں ہے۔ میں تمہاری خالہ ہوں، دشمن نہیں۔ آخر کار خالہ کی نفرت جیت گئی تھی اور ماریہ کا عشق ہار گیا تھا۔ ماریہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جواد کانوں کا اتنا کچا نکلے گا۔ بارات آنے میں صرف 1 گھنٹہ باقی تھا جب اچانک ماریہ کے پاس جواد کی کال آئی۔ ماریہ نے جلدی سے کال اٹینڈ کی۔ وہ سمجھی کہ جواد اسے انتظار کرنا مشکل ہو رہا ہوگا، وہ تو ابھی اس سے ویڈیو کال کی فرمائش کرے گا تاکہ اس کا سجا سنورا روپ دیکھ سکے۔ ماریہ نے چہکتی آواز کے ساتھ کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ ماریہ نے دوبارہ کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے جواد کی سرد سی آواز ابھری، ماریہ، میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔
بات کو سمجھو، ہم نے فیصلہ کرنے میں بہت جلدی کر لی، لیکن مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ میں نے جلدی میں ایک غلط فیصلہ کیا۔ یہ لفظ تھے کہ سیسا جو ماریا کے کانوں میں انڈیلا جا رہا تھا۔ جواد، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ پلیز ایسا مذاق ایسے موقع پر مت کریں۔ میں مذاق میں بھی آپ سے دور جانے کا نہیں سوچ سکتی، ماریا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ ماریا، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور میں… جواد پلیز چپ کر جائے، ماریا نے جواد کی بات کاٹی۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ماریا نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ کیسا دھوکہ ہوا تھا اس کے ساتھ۔ شادی کے دن اس کا محبوب، اس کا ہونے والا شوہر، اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ اس سے پیار نہیں کرتا، بلکہ پیار کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس سے، لیکن وہ تو سچا پیار کرتی تھی اس سے۔ کیوں کیا تھا اس نے اس کے ساتھ ایسا؟ دوسری طرف جواد خاموش رہا، جیسے ماریا کی بات سنی نہیں رہا۔ ماریا دوبارہ بے بسی سے بولی، جواد، میں بہت پیار کرتی ہوں آپ سے، پلیز ایسا مت کریں، میں مر جاؤں گی، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بنا، پلیز مجھے مت چھوڑیں، میں مر جاؤں گی۔ آپ تو کہتے تھے کہ میں بختاور ثابت ہوئی ہوں آپ کے لیے، مجھے رشتہ جوڑتے ہی آپ کو سرکاری نوکری مل گئی، اور وہ بے یقینی سے اسے کہہ رہی تھی کہ جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ شخص اسے دھوکہ دے گا۔ وہ یوں تو نہ تھا، بلکہ بہت پیار کرتا تھا اس سے۔ پلیز ماریا، آئندہ مجھے کال میسج مت کرنا، اور اپنے گھر والوں کو بھی بتا دو کہ وہ جس سے تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں کر دے۔ جواد نے ماریا کی بات کاٹ کر سختی سے کہا اور کال کاٹ دی۔ ماریا کو لگا کہ کمرے کی چھت اس کے اوپر آ گری ہے۔ اس کے ہاتھ سے موبائل گر گیا اور وہ دلہن بنی زور زور سے دھاڑے مارنے لگی، دھاڑے اتنی دردناک کہ جو بھی سنتا اس کو اپنا دل کٹتا محسوس ہوتا۔ رونے کی آواز سن کر سب لوگ میرج لان کے برائڈل روم کی طرف بھاگے۔ روم کا دروازہ کھلا تو ماریا کو فرش پر بے ہوش پایا۔ ماریا کی جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ہسپتال کے روم میں پایا۔ سامنے وال کلاک پر نظر پڑی تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ ایک پل کے لیے اس کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کہاں ہے اور کیوں ہے، لیکن جیسے ہی اس کو یاد آیا تو ایک بار پھر ہذیانی انداز میں چلانے لگی۔ اس کی آواز سن کر اس کے گھر والے اور ڈاکٹرز اندر بھاگ آئے۔ ماریا زور زور سے رو رہی تھی۔ نہیں امی، جواد ایسا نہیں کر سکتا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ امی، جواد کو بلاؤ، اس کو بتاؤ کہ ماریا مر جائے گی، وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ کہتا تھا کہ وہ میرے بغیر مر جائے گا، پلیز اس کو بلاؤ۔ کمرے میں آتے علی نے یہ ساری باتیں لفظ پر لفظ سن لی تھی۔ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ رشتہ ماسی نورا نے نہیں لائی تھی، بلکہ ماریا کا ہی کوئی عاشق تھا۔ نسیم بیگم کا دل ماریا کی بے بسی سے روتا ہو کر کٹ کر رہ گیا۔ انہوں نے کمرے سے نکل کر جواد کو کال کی۔ دوسری بیل پر جواد نے کال اٹینڈ کر لی۔ جیسے ہی جواد نے کال اٹینڈ کی، نسیم بیگم رونے لگی اور کہا، جواد بیٹا، ماریا ہسپتال میں ہے، اس کو غشی کے دورے پڑ رہے ہیں بیٹا، تم ایک بار اس سے بات کر لو، وہ مر جائے گی۔ نسیم بیگم ایک ہی سانس میں بات مکمل کر گئی۔ جواد نے نسیم بیگم کی بات سنتے ہی انتہائی صفاقی سے کہا، وہ مرتی ہے تو مر جائے، مجھے دوبارہ کال مت کیجیے گا، آپ میری ماں کی ہم عمر ہیں، میں آپ سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا۔ اتنا کہہ کر جواد نے کال کاٹ دی۔ نسیم بیگم کافی دیر تک موبائل ہاتھ میں لیے کھڑی رہیں، پھر کچھ سوچ کر جواد کی خالہ ذکیہ کا نمبر ملا۔ دوسری تیسری بیل پر انہوں نے کال اٹینڈ کر دی۔ نسیم بیگم نے روتے ہوئے ان کی منت کی کہ آپ میری بیٹی کے ساتھ ایسا مت کریں، آپ کہیں گی تو شادی کے بعد ہم اپنی بیٹی سے کوئی رشتہ نہیں رکھیں گی، لیکن پلیز آپ یہ رشتہ مت توڑیں، میری بیٹی مر جائے گی، خدا کے لیے ہم پر رحم کریں۔ جواباً ذکیہ خالہ بڑی لاپرواہی سے گویا ہوئی، دیکھیں نسیم بہن، میں نے پہلے روز ہی آپ کو بتایا تھا کہ میں اس رشتے سے راضی نہیں ہوں، میں صرف اپنے بھانجے کی ضد کے آگے مجبور ہوں۔ اب اگر وہی نہیں راضی، اس نے خود ہی انکار کر دیا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اتنے میں پیچھے سے ماریا کی زور زور سے رونے کی آوازیں آنے لگی، جو ذکیہ نے بخوبی سن لی۔ ایک پل کے لیے تو ذکیہ بیگم کا دل بھی دہل گیا تھا، پھر انہوں نے جلدی جلدی کال کاٹ دی۔ نسیم بیگم خاموشی سے بند ہوتے موبائل کو دیکھتی رہی اور پھر ماریا کے کمرے کی طرف بھاگی۔ ڈاکٹر ماریا کو نشاور انجیکشن دے چکا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں تھا ماریا کا۔ ڈاکٹر نے ماریا کو گھر لے جانے کا بول دیا۔ اس کو اب ہسپتال میں رکھنا بیکار تھا، کیونکہ اس کو کوئی بیماری نہیں تھی، وہ بس گہرے صدمے میں تھی۔ ڈاکٹر نے کچھ نیند کی گولیاں لکھی اور ماریا کو ڈسچارج کر دیا۔ ایک خوفناک قیامت تھی جو ان سب پر گزر رہی تھی۔ وہ سب لوگ ذلت، بدنامی اور گہرے کرب سے گزر رہے تھے۔ ہر فرد ایسے چپ اور پریشان تھا جیسے یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہو۔ ماریا کو جب گھر لے کر آئے تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ ابھی تک انجیکشن کے زیر اثر تھی۔ صبح 8 بجے اس کی آنکھ کھلی، کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ اف، آج تو میری شادی ہے
اور میں ابھی تک سو رہی، مجھے کسی نے اٹھایا کیوں نہیں؟ وہ خود کلامی کرتے ہوئے بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، لیکن جیسے اس کی ساری حصیں بیدار ہوئیں اس کو کل والا واقعہ یاد آیا۔ وہ ایک بار پھر حواس کھو بیٹھی اور زور زور سے دھاڑے مارنے لگی۔ اس کی آواز سنتے ہی سب لوگ کمرے کی طرف بھاگے۔ نسیم بیگم نے جا کر اس کو سینے سے لگایا اور کافی دیر تسلیاں دیتی رہی۔ اتنے میں کرن ناشتہ لے کر آ گئی۔ سب بہنوں نے مل کر اس کو زبردستی کھانا کھلایا، جو اس نے بمشکل 2-3 لقمے کھائے۔ ناشتہ کرانے کے بعد ماریہ کو دوبارہ نشاور گولیاں کھلا دی گئیں تاکہ وہ پرسکون رہے۔ اس طرح کرتے 1 ہفتہ گزر گیا۔ ماریہ جاگتی اور پھر زور زور سے چلانے لگتی۔ اس کے گھر والے اس کو کھانا کھلاتے اور پھر نیند کی گولیاں کھلا دیتے۔ یہی اس کا واحد حل تھا۔ ایسے کرتے کرتے 1 مہینہ گزر گیا۔ ماریہ سے 1 مہینے میں بالکل مرجھا گئی۔ پیلا کملایا ہوا چہرہ، مرجھائے ہوئے ہونٹ، بے رونق آنکھیں، وہ زندہ لاش بن جیسی تھی۔ موت صرف قبر میں چلے جانے کا نام نہیں ہے، کسی اپنے کا دھوکہ موت ہے، مان ٹوٹ جانا موت ہے، محبت کا چھن جانا موت ہے، بے بسی موت ہے، جدائی موت ہے۔ اور ماریہ مر ہی تو گئی تھی۔ وہ بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگ جاتی اور پھر پتہ ہی نہ چلتا کہ آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگ جاتے، پتہ ہی نہ چلتا کہ وہ ہنس رہی ہے یا رو رہی ہے۔ نشاور گولیوں کے مسلسل استعمال اور صدمے نے اس کی ذہنی حالت تباہ کر دی۔ وہ ساری ساری رات پورے گھر میں جلے پیر کی بلی کی طرح چکر لگاتی رہتی اور سارا سارا دن سوئی رہتی۔ خاندان والے جو بھی اس کو دیکھتے افسوس کرتے، بیچاری جوان جہان پاگل ہو گئی۔ اونچی اڑان اڑنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ کوئی کہتا کہ اب اس کا بچنا مشکل ہے۔ خیر، جتنے منہ اتنی باتیں۔ شادی والے حادثے کے بعد ماریہ کے ابو اور بھائیوں نے گھر سے نکلنا کم کر دیا۔ ان لوگوں کی بڑی بدنامی ہو گئی۔ وہ جب بھی گھر جاتے یا گھر سے باہر جاتے لوگ مل کر افسوس کرتے اور شادی ٹوٹنے کی وجہ دریافت کرتے۔ کوئی کہتا کہ سنا ہے شادی والے دن دلہے کو لڑکی کے افیئر پتہ چل گئے، کوئی کہتا لڑکی کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی، اور کوئی کہتا لڑکی بدچلن تھی، اس لیے بارات آئی ہی نہیں۔ ان سب باتوں کا ماریہ کے باپ بھائیوں کے پاس کوئی حل نہیں تھا، اس لیے وہ گھر سے کم ہی باہر جاتے۔ علی، جس نے ہسپتال میں ماریہ کی ساری باتیں سن لی تھی، وہ اس سب بدنامی کا ذمہ دار ماریہ کو سمجھتا تھا۔ اس نے ماریہ سے بات چیت کرنا ختم کر دی اور گھر والوں کو بھی سمجھا دیا کہ ماریہ کو اس کے سامنے مت آنے دیا جائے، ورنہ وہ کچھ کر دے گا اس کو۔ وقت کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ جیسا بھی ہو آخر کار گزر ہی جاتا ہے۔ اس حادثے کو 6 مہینے گزر گئے۔ سب لوگ اپنی روٹین پر آ گئے، نہیں بدلی تو صرف ماریہ۔ وہ ہر وقت چھپ چھپ کر روتی رہتی اور جواد کے واپس آ جانے کی دعائیں کرتی رہتی۔ اگر کوئی مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی زندہ آپ سے بچھڑ جائے تو صبر کیوں نہیں آتا؟ ماریہ نہیں جانتی تھی کہ بچھڑ جانے والے کبھی لوٹ کر واپس نہیں آیا کرتے، چاہے آپ رو رو کر آنسو سے سمندر ہی کیوں نہ بھر دیں۔ اگر رونے سے مسئلے حل ہو جاتے تو آج دنیا کا کوئی انسان پریشان نہ ہوتا۔ ایک دن سامنے والی ہمسائی رضیہ سلطانہ نسیم بیگم کے پاس آئی اور بڑی رازداری سے ایک پیر صاحب کا بتایا، جن کے ایک تعویذ سے جواد ماریہ کے قدموں میں آ سکتا تھا۔ نسیم بیگم یہ سن کر بہت خوش ہوئیں۔ ان کو امید کی ایک اور کرن نظر آئی اور وہ خیالوں میں جواد کو معافی مانگ کر ماریہ کو لے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ شاید دنیا کا مشکل ترین انسان ماں باپ ہونا ہے۔ انسان اپنی اولاد کی خوشی کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ شرک جیسا کبیرہ گناہ بھی کرتا ہے اور اللہ کی ناراضگی مول لے لیتا ہے، اور پھر نہ وہ دنیا کا رہتا ہے اور نہ ہی آخرت کا۔ اگلی صبح نسیم بیگم رضیہ سلطانہ کے ساتھ پیر صاحب کے آستانے پر موجود تھی۔ پیر صاحب نے ساری بات سنی اور 3 تعویذ دیے، جو 3 دن مغرب کے بعد عطر میں ڈوبے کر چلانے تھے۔ ٹھیک 3 دن بعد لڑکا آپ سے گڑ گڑا کر معافی مانگے گا، پیر صاحب نے گارنٹی سے کہا۔ تعویذ کا ہدیہ 500 روپے لیا پیر صاحب نے اور ان کو روانہ کیا۔ نسیم نے آ کر ماریہ کو یہ سب بتایا۔ ماریہ کے دل میں بھی امید جاگی اور وہ مغرب کے بعد اپنی ماں کے ساتھ تعویذ جلانے لگی۔ 3 دن گزر گئے لیکن جواد نہ آیا۔ نسیم بیگم دوبارہ پیر صاحب کے پاس گئی۔ پیر صاحب نے 1000 روپے لیے اور اس بار 1 مہینے کا وقت دیا اور کچھ تعویذ ماریہ کے گلے میں ڈالنے اور پینے کے لیے دیے اور روزانہ 700 دفعہ آیت الکرسی پڑھنے کو دی۔ نسیم بیگم نے ماریہ کو یہ وظیفہ بتایا۔ ماریہ روزانہ 700 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ سارا سارا دن وظیفہ کرنے سے ماریہ کی ذہنی حالت مزید خراب ہو گئی۔ وہ رات کو جب پیلے چہرے، مردہ سفیدی مائل ہونٹ، اجڑی حالت اور بے رونق گھنگریالے بالوں کے ساتھ جب وظیفہ کر رہی ہوتی تو وہ کوئی بھٹکی ہوئی روح لگتی۔ پہلے لوگ مر جاتے تھے تو روح بھٹکتی تھی، اب روح مر جاتی ہے اور لوگ بھٹکتے ہیں۔ پیر صاحب کا 1 مہینہ بھی ختم ہوا لیکن جواد نہ آیا۔
کچھ دن بعد نسیم بیگم کو کسی نے ایک اور پیر کا پتہ بتایا۔ اگلے دن وہ وہاں موجود تھے۔ پیر صاحب نے 2000 لیے اور تعویذ پکڑا دیا، لیکن جواب نہ آیا۔ نسیم بیگم پیر پر پیر بدلتی رہی، لیکن ماریا کے بخت کی سیاہی نہ مٹی۔ ماریا کے چکر میں وہ اپنی باقی بیٹیوں کو نظر انداز کر بیٹھی، جن کی شادی کی عمر نکلی جا رہی تھی۔ ایک دن رشتے والی ماسی نورا کوئی رشتہ لے آئی، لیکن جب ان لوگوں کو گھر کے پاس موجود چکلے کا پتہ چلا تو وہ لوگ توبہ توبہ کرتے منہ پر ہی انکار کر کے چلے گئے۔ ماسی نورا نے نسیم بیگم اور رفیق صاحب سے کہا، اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو اس محلے سے چلے جائیں، یا پھر جب تک بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی آپ لوگ کہیں کرائے پر گھر لے لیں، جب شادیاں کر لیں تو ادھر آ جائیے گا۔ یہ سنتے ہی نسیم بیگم ہتھے سے اکھڑ گئی اور اونچا اونچا بولنے لگی، ہم کیوں چھوڑنے لگے محلہ؟ ساتھ میں چکلا ہے تو کیا ہوا؟ انسان کو خود ٹھیک ہونا چاہیے۔ پورا قصائیوں کا محلہ جانتا ہے نسیم کی بیٹیاں کتنی شریف ہیں۔ قصائیوں کا محلہ جانتا ہے نسیم کی بیٹیاں کتنی شریف ہیں۔ یہ دور سے آنے والے لوگ تو نہیں جانتے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ دیوار یا دیوار چکلا ہے، ساری رات شرابی مردوں کا رش لگا رہتا ہے، تو یہ لڑکیاں کیسے محفوظ رہ سکتی ہیں بھلا؟ نورا نے دبی دبی آواز میں سمجھانا چاہا۔ نسیم بیگم سمجھنے کی بجائے الٹا نورا پر برس پڑی۔ دیکھ نورا، تو نے رشتہ نہیں کرانا تو بے شک نہ کرا، لیکن مجھے یہ محلہ چھوڑنے کی پٹیاں مت پڑھا۔ نورا سخت بد دل ہوئی۔ اچھا، جیسے تیری مرضی، اللہ تیری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ نورا یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلتی بنی۔ ادھر ماریا دن رات وظیفے کر کر کے آدھی پاگل ہو چکی تھی۔ اس نے باہر آنا جانا چھوڑ دیا تھا، نہ وہ خاندان میں کسی سے ملتی اور نہ ہی کسی کا سامنا کرتی۔ وہ اکثر رات کو اتنی روتی کہ تکیہ بھیگ جاتا، آنکھیں سوج جاتی، لیکن آنسو تھمنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ جواد کا دھوکہ کسی آسیب کی طرح ماریا سے چپک گیا۔ ماریا کو شدید ڈپریشن کا اٹیک ہوا۔ وہ روشنی سے گھبرانے لگی، اندھیرے میں سکون محسوس کرتی اور مسکرانے لگتی۔ اس کو لوگ، آوازیں بہت بری لگتی اور وہ بلا وجہ زور زور سے رونے لگتی۔ وہ جب کبھی درخت پر بیٹھے کسی اکیلے پرندے کو دیکھ لیتی تو رونے لگتی۔ اس کو لگتا وہ پرندہ میں ہوں، وہ بھی میری طرح بالکل اکیلا ہے۔ دور کہیں سے ڈھول کی آواز آتی، سن لیتی تو زاروں قطار رونے لگتی۔ کسی فلم یا ڈرامے میں کسی کی شادی یا کسی کو دلہن کے لباس میں دیکھ کر رونے لگ جاتی۔ وہ گھر والوں کے لیے گلے کا کانٹا بن گئی، جسے نہ وہ نگل سکتے تھے اور نہ ہی تھوک سکتے تھے۔ 1 سال گزر گیا، لیکن ماریا کی حالت میں کوئی بہتری نہ آئی۔ گھر والوں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ بھائی اس سے بولنا چھوڑ گئے، وہ اس کی صورت تک نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ جب کبھی علی کے سامنے سے گزرتی وہ اس کو تانے مارتا، کبھی بد کردار کہتا، کبھی گالی گلوچ، کبھی کالی کالج میں مقالہ کرتی رہی اور کبھی بدنامی کے تانے دیتا۔ اس کا بس چلتا تو وہ ماریا کو غیرت کے نام پر قتل کر دیتا۔ ماریا چپ چاپ سہ جاتی سب، وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ اور 1.5 سال بعد آخر قسمت نسیم بیگم کے گھر پر مہربان ہو ہی گئی۔ ماسی نورا ایک مناسب سا رشتہ لے آئی زارا کے لیے۔ لڑکا سعودی عرب میں ڈرائیور تھا، جس کا نام عمران تھا۔ مڈل کلاس لوگ تھے، 1 مہینے کے اندر شادی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ لڑکے نے واپس جانا تھا۔ جہیز وغیرہ کے خلاف تھے وہ لوگ۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ ہوا اور یوں زارا کی شادی عمران سے ہو گئی اور وہ سسرال چلی گئی۔ کچھ ہی مہینوں بعد حسینہ اور کرن کے لیے بھی اللہ نے رشتہ بھیج دیا۔ وہ 2 بھائی تھے، ایک پرائمری اسکول ماسٹر تھا اور دوسرا ہسپتال میں کوئی نوکری کرتا تھا۔ ان دونوں کی بھی شادی ہو گئی۔ ماریا اب لوگوں کے سامنے نارمل ہی رہتی اور اپنا دکھ کسی پر ظاہر نہ ہونے دیتی۔ البتہ وہ اب جواد کے واپس آنے کی دعائیں کرتی، وظیفے کرتی اور تہجد پڑھتی۔ راتوں کو طویل سجدے کرنے کی وجہ سے اس کے ماتھے پر نشان بن چکا تھا، مگر اس کے سجدے خالی اور دعائیں بے اثر تھی۔ لیکن کیوں؟ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ میں سچے دل سے نکلی دعا رد نہیں کرتا، تو ماریا کو کیوں اللہ نے خالی ہاتھ لوٹا دیا؟ حالانکہ ماریا کے کوئی گناہ بھی نہیں تھے جو اس کی دعا کے آڑے آ جاتے۔ وہ تو معصوم تھی۔ اس کا گناہ صرف یہ تھا کہ اس نے محبت کی، محبت نہیں بلکہ عشق کیا، اور یہی ماریا کا گناہ تھا، کیونکہ اللہ نے انسان کو انسان سے محبت کرنے کی اجازت دی ہے، عشق کی نہیں۔ عشق یہ صرف اللہ کا حق ہے، عشق حقیقی صرف اللہ کے لیے ہے۔ 3 سال بعد رفیق صاحب ریٹائر ہو گئے۔ فاروق اور سنی کی شادی ہو گئی اور وہ علیحدہ ہو گئے۔ گھر میں علی، ماریا، نسیم بیگم اور رفیق صاحب رہ گئے۔ ماریا بالکل بدل گئی، اس نے نماز قرآن سب چھوڑ دیا۔ وہ بھٹک گئی، وہ بہکی بہکی باتیں کرتی، کبھی کہتی کہ خدا ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو میری ضرور سنتا۔ کبھی اپنا مذہب بدلنے کا سوچنے لگتی۔ اس کا ایمان کمزور ہو گیا، وہ مکمل طور پر بھٹک گئی۔ ایک دن اچانک اس کی دوست انم اس سے ملنے آئی۔
اس نے ماریا کو دیکھا تو پہچان ہی نہ سکی، کہاں وہ 3 سال پہلے والی سرخ و سفید ماریا اور کہاں یہ زرد رنگت اور مرجھائے چہرے والی ماریا۔ انم نے ماریا اور اس کے گھر والوں کو مشورہ دیا کہ ماریا کا میرے ساتھ ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرا دے، ماریا گھر سے باہر نکلے گی تو کچھ سنبھل جائے گی۔ نسیم بیگم اور رفیق صاحب پہلے ہی ماریا سے تنگ تھے، وہ اپنی 1000 کوششوں کے باوجود بھی ماریا کو نارمل نہیں کر پائے تھے۔ انہوں نے اجازت دے دی، البتہ علی نے بہت واویلا کیا، وہ ماریا کو یونیورسٹی بھیجنے کے حق میں نہیں تھا۔ اس کے نزدیک یونیورسٹی جانے والی لڑکیاں بد کردار ہوتی ہیں، یونیورسٹی اور چکلے میں کوئی فرق نہیں، یونیورسٹی بھیجنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اسے کسی چکلے میں چھوڑائیں۔ علی دھاڑے مارتے ہوئے بولا، اور بھی اس طرح کے غلیظ الفاظ بکتا رہا، لیکن ہونی کو کون روک سکتا ہے۔ ماریا نے اپلائی کیا اور اس کا داخلہ یونیورسٹی میں ہو گیا۔ کچھ دن بعد کلاسز شروع ہوئیں اور انم ماریا کو اور اس کا سامان وغیرہ لے کر اپنے ہاسٹل آ گئی۔ یونیورسٹی آئی ہوئی ماریا کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن اس کا کہیں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ برقع پہننے یونیورسٹی آئی، کلاس لیتی اور واپس چلی جاتی، نہ کوئی دوست اور نہ کوئی دشمن۔ رامیش، جو کہ ماریا کے ڈپارٹمنٹ سے ہی پی ایچ ڈی کر رہا تھا، ایک انتہائی خوبصورت اور خوبرو نوجوان تھا۔ سلکی بال، خوبصورت کالی آنکھیں، 6 فٹ کا بات کرتا تو اگلے کو اپنا دیوانہ بنا دیتا۔ وہ کافی دنوں سے ماریا کو دیکھ رہا تھا۔ اس ایڈوانس زمانے میں بھی اس نے برقع پہنا ہوا تھا اور اس کے پاس بٹنوں والا موبائل تھا۔ اس کو یہ سادہ سی لڑکی بہت اچھی لگی۔ اس نے دل ہی دل میں اس سے بات کرنے کا پلان بنایا۔ اگلے دن جب ماریا کلاس لے کر پوائنٹر لینے کے لیے نکلی تو پیچھے سے ایکسکیوز می مس کی آواز آئی۔ ماریا نے پلٹ کر دیکھا تو رامیش نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اس یونیورسٹی میں نیا آیا ہوں، کیا آپ مجھے یونیورسٹی کی مین کیفیٹیریا کا راستہ بتا سکتی ہیں؟ ماریا نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کو راستہ بتایا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ بھی ماریا کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، کیونکہ مین کیفیٹیریا کا راستہ بھی اسی طرف تھا جہاں ماریا کو جانا تھا۔ مس، اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ ماریا کو اس سے کوفت ہوئی۔ اس نے جلدی سے اپنا نام بتایا اور تیز تیز چلنے لگی۔ اس کو لگا تھا کہ جب وہ اس کو نام بتا دے گی تو وہ چلا جائے گا، لیکن اس نے بھی اپنی رفتار تیز کر لی اور ماریا کے برابر آ گیا اور پھولی ہوئی سانس سے بولا، میرا نام رامیش ہے، آپ میرا نمبر لے لیں، اگر کبھی مدد چاہیے ہو تو میں ایک کال پر حاضر ہو جاؤں گا۔ ماریا خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ رامیش وہیں رک گیا۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا، روز رامیش اس کے راستے میں آ کر کھڑا ہو جاتا اور نمبر دینے کی کوشش کرتا۔ 1 ہفتہ تو وہ ایسا کرتا رہا۔ جب ماریا نے اس کو لفٹ نہ کرائی تو رامیش نے ماریا کی کلاس کے CR سے جا کر ماریا کا نمبر لے لیا اور ماریا کو کال کر دی۔ ماریا نے رامیش کو بلاک کر دیا اور یونیورسٹی جانا بھی چھوڑ دیا۔ وہ اب بھی جواد سے محبت کرتی تھی، اسے جواد کے علاوہ کوئی چاہیے ہی نہیں تھا۔ وہ سارا دن ہاسٹل سوئی رہتی، اس کا دل پڑھائی سے اچاٹ ہو گیا۔ ایک رات اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ جواد کو میسج کیا اور نیچے اپنا نام بھی لکھ دیا۔ 5 منٹ بعد اس کا جواب آیا، ماریا، تم میرے لیے مر چکی ہو، آئندہ اگر مجھے میسج کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ماریا یہ میسج پڑھ کر سکتے میں آ گئی۔ وہ اتنی جلدی بھول گیا اس کو، تو سب پیار بھری باتیں، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں، وہ سب کیا تھا؟ چلو آؤ کہہ کہا لگاتے ہیں ماضی کی تلخ یادوں پر، جھوٹے وعدوں پر، بے اعتبار باتوں پر، اپنی نادانی پر اور اپنی غلطیوں پر۔ جواد کی خالہ نے اس کے دماغ میں ایسا زہر بھرا کہ 3 سال بعد بھی جواد کی نفرت کم نہ ہوئی۔ ماریا کی دوبارہ ہمت نہ ہوئی کہ جواد کو میسج کرنے کی۔ اگلی صبح ماریا یونیورسٹی سے کلاس لے کر باہر نکلی تو اس کا پوائنٹ مس ہو چکا تھا۔ وہ آج پورے 1 ہفتے بعد یونیورسٹی آئی، اس کو رامیش کہیں نظر نہیں آیا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا، اگلا پوائنٹ آنے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ وہ انتظار کرنے کے لیے گراؤنڈ کے ایک سنسان کونے میں آ بیٹھی۔ اس نے موبائل کھولا تو سامنے جواد کا رات والا میسج نظر آیا۔ اس کو بے اختیار رونا آیا، وہ گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی۔ اتنے میں کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ ماریا نے سر اٹھا کر دیکھا تو رامیش کو اپنے ساتھ پایا۔ رامیش خاموشی سے بیٹھا رہا، وہ چاہتا تھا کہ ماریا مزید رو لے تاکہ اس کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ وہ چپ چاپ آنسو بہاتی رہی۔ رامیش نے ساتھ رکھے ماریا کے موبائل کو اٹھایا تاکہ اپنا نمبر بلاک لسٹ سے ہٹا دے۔ نمبر ہٹانے کے بعد اس کی نظر جواد کے میسج پر پڑی اور اس کو ماریا کے رونے کی وجہ سمجھ آ گئی۔ کافی دیر رونے کے بعد جب ماریا نے چپ ہوئی تو رامیش نے اس کو بتایا کہ وہ جواد کا میسج دیکھ چکا ہے اور باقی ساری بات جاننا چاہتا ہے۔ جب انسان دکھ اور تکلیف سے گزر رہا ہو تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا ہو جو تسلی کے 2 بول ہی بول دے، کچھ ایسے الفاظ بول دے کہ اس کربناک اذیت کا مداوع ہو سکے، اور ماریا کو بھی آج کسی تسلی دینے والے کی ضرورت تھی۔ ماریا نے ساری رات رامیش کو بتائی اور ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جواد کے بارے میں سن کر رامیش کا چہرہ غصے اور نفرت سے لال ہو گیا۔
وہ انسان تمہارے لائق نہیں تھا ماریا، وہ بدقسمت تھا جس نے تم جیسی مخلص اور محبت کرنے والی لڑکی کو گوا دیا۔ سیاہ بخت تم نہیں، جواد ہے، رامش نے ماریا کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ کافی دیر تک ماریا کو سمجھاتا رہا، تسلیاں دیتا رہا، یہاں تک کہ دوسرا، تیسرا اور آخری پوائنٹ بھی نکل گیا۔ رامش سے باتیں کر کے وہ کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی۔ ماریا سے محسوس ہوا کہ صرف بھول ہی رہی، کچھ انسانوں کی خصوصیات بھی ایسی ہوتی ہیں جنہیں دیکھتی ہی طبیعت کھل اٹھتی ہے، اور یہ بات کر کے تو انسان کے دکھ کم ہونے لگتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ دکھ بانٹنے کا کام کرتے ہیں، اور رامش انہی لوگوں میں سے تھا۔ 4 بجے آخری پوائنٹ نکلنا تھا، وہ بھی نکل گیا۔ ماریا پریشان ہو گئی تو رامش نے اسے کہا کہ پریشان مت ہو، میرے پاس گاڑی ہے، میں تمہیں ہاسٹل تک ڈراپ کر دوں گا۔ پہلے تو ماریا نے صاف انکار کر دیا، لیکن پھر رامش کو بتانے پر کہ اگلا پوائنٹ شام 7 بجے آئے گا تو وہ رامش کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے میں رامش نے اس کو جوس اور کچھ کھانے کا پیک کرا دیا۔ وہ نانا کرتی رہی لیکن رامش نے ایک نہ سنی۔ ماریا کو ہاسٹل ڈراپ کرنے کے بعد رامش گھر چلا گیا۔ رات کو سونے سے پہلے رامش نے ماریا کو کال کی۔ 5-10 منٹ بعد بات کرنے کے بعد رامش اس کو خدا حافظ کہتا سو گیا۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا۔ رامش اور ماریا میں اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ وہ شام تک یونیورسٹی میں گھومتے اور واپسی پہ وہ اس کو ہاسٹل ڈراپ کرتا۔ ایسے کرتے کرتے 2 سال گزر گئے۔ ماریا مکمل طور پر جواد کو بھول چکی تھی، وہ اس کو یاد بھی نہ آتا۔ ایک دن یونیورسٹی سے واپسی پر رامش نے ماریا سے کہا، ماریا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کب اپنے گھر والوں کو بھیجوں؟ یہ بد کردار ہے، اس کو مت بھیجو یونیورسٹی۔ اس کے کانوں میں علی کی آواز گونجے۔ کالج میں گل کھلائے اس نے، اب تک ہم وہ بھگت رہے ہیں، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا اس گھٹیا آوارہ لڑکی نے۔ الفاظ تھے کہ تیر جو اس کا سینہ چھلنے کیے جا رہے تھے۔ ارے ماریا تم رو کیوں رہی ہو؟ کچھ برا لگا کیا؟ ماریا کو پتہ ہی نہیں چلا کب آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر گانوں پر بہنے لگے۔ اچھا سوری، میں کوئی زبردستی نہیں کر رہا، تم جو فیصلہ کرو گی مجھے قبول ہوگا۔ رامش مجھے ڈگری ختم ہونے کا ٹائم چاہیے، جیسے ہی ڈگری اینڈ ہوگی میں اپنے گھر بات کروں گی۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر مس، رامش نے شوخی سے کہا۔ ماریا بھی مسکرا دی۔ راستے میں رامش نے آج گجری لے کر ماریا کو پہنائے اور اس کو ہاسٹل ڈراپ کیا۔ ماریا اب دن رات رامش سے باتیں کرتی۔ رامش اس کو سارا دن گاڑی میں گھماتا، برانڈڈ شاپنگ کرواتا، ہوٹلنگ کراتا اور شام کو ہاسٹل ڈراپ کر دیتا۔ رامش نے ماریا کی زندگی جنت بنا دی۔ ماریا کے سب دکھ دور ہو گئے، اس کے بخت کی سیاہی ختم ہو گئی، لیکن یہ ماریا کی بھول تھی۔ 4 سال ختم ہوئے۔ آج ماریا کا آخری دن تھا یونیورسٹی میں۔ وہ بہت اداس تھی کہ اب رامش سے کیسے ملے گی۔ آخری وقت میں جب وہ رامش کے پاس بیٹھی تو بے تحاشا رو دی۔ رامش نے اسے چپ کرایا اور تسلی دی کہ وہ بہت جلد اپنے والدین کو بھیجے گا، پھر وہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ ماریا یہ سب سن کر بہت خوش ہو گئی اور مسکرانے لگی۔ اگلی شام رامش اس کو بس سٹینڈ تک چھوڑنے آیا، بس میں بیٹھا کر چلا گیا۔ ماریا کو گھر آئے 1 مہینہ ہو گیا۔ اس کی اور رامش کی روزانہ بات ہوتی۔ ایک دن ماریا نے رامش سے اپنے والدین کو بھیجنے کا بولا تو رامش نے اس کو بتایا کہ اس کی امی کا آپریشن ہوا ہے اور وہ 3-4 مہینے کہیں نہیں جا سکتی۔ ماریا نے ان کی صحت کے لیے ڈھیروں دعائیں کی اور کال بند کر دی۔ 5 مہینے بعد، رامش اب تو آنٹی ٹھیک ہو گئی ہوگی نا، کب بھیج رہے ہیں ان کو؟ بس اگلے مہینے کے شروع میں، رامش نے شوخی سے کہا۔ ماریا یہ سن کر مطمئن ہو گئی۔ ماریا نے ایک ایک دن گن کر مہینہ گزارا۔ ایک دن اچانک ہی رامش کا میسج آیا، ماریا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ماریا کا دل ایک پل کے لیے دہل گیا، پتہ نہیں کیوں۔ جی رامش بولو، میں سن رہی ہوں، ماریا نے دھڑکتے دل سے کہا۔ ماریا میں شادی شدہ ہوں، میرے 2 بچے، ایک بیٹا اور بیٹی ہیں، اور میری ماں 3 سال پہلے وفات پا چکی ہیں۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا ان کے آپریشن کا۔ آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے جذبات کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ دراصل میری دوستوں سے شرط لگی تھی، ان کا کہنا تھا کہ برقع اور حجاب میں آنے والی لڑکیاں شریف ہوتی ہیں، کسی جھانسے میں نہیں آتی، اور میرا ماننا ہے کہ شادی کا جھانسا دیا جائے تو لڑکی پکے ہوئے پھل کی طرح جھولی میں آ گرتی ہے۔ اور میں اپنی بات پوری کر کے وہ بولا، میری ایک اور بات یاد رکھنا، شادی کوئی نہیں کرتا، سب ٹائم پاس کرتے ہیں۔ اور بات مکمل ہونے سے پہلے ماریا نے کال کاٹ دی۔ آنسو ماریا کی آنکھوں سے سیلاب کی طرح بہہ نکلے۔ وہ آج بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ اتنا بڑا دھچکا لگا اسے لگا وہ اب کبھی اٹھ نہیں پائے گی۔ اس کی بدبختی اس کا پیچھا کرتے کرتے دوبارہ اس کا سب کچھ چھین کر لے گئی تھی۔ اس کے بخت میں ایک بار پھر سیاہی بھر دی گئی۔ اس کے دل سے ایک دم بد دعا نکلی رامش کے لیے۔ اس نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی تھی، اس نے تو جواد کو بھی بد دعا نہیں دی تھی۔
کبھی جس نے اسے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ لوگ کہتے ہیں محبت میں بد دعا نہیں دی جاتی، لیکن کیسے؟ جو شخص آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو سیڑھی کی 99 قدم چڑھائے اور ہر قدم ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائے، یہ یقین دلائے کہ زندگی میں جتنے رنگ اور خوشیاں ہیں سب کی سب ہماری بدولت ہے۔ غرض یہ کہ وہ آپ کو اتنا خاص بنا دے کہ آپ کو اپنی ذات سے بھی پیار ہونے لگ جائے۔ پھر وہی شخص 99 قدم سیڑھی چڑھانے کے بعد خود منزل پر پاؤں رکھ کر آپ کا ہاتھ چھوڑ کر آپ کو دھکا دے دے، تو اس صورت میں اپنی طویل اونچائی سے گرا انسان گرانے والے کو کیسے معاف کر سکتا ہے بھلا؟ ماریا نے روتے ہوئی دل کھول کر رامش کو بددعائیں دی اور پھر اٹھی اور رامش کے دیے ہوئے سب گفٹ، شاپنگ اور اپنے جہیز کے لیے رکھے ہوئے کپڑے اور جوتوں کو اٹھایا اور صحن میں رکھ کر آگ لگا دی۔ اپنے جہیز اور باقی تمام چیزوں کو جلتا دیکھ وہ زاروں کا تار روتی رہی۔ جب سب چیزیں جل کر خاک ہو گئیں، اس نے جلدی سے جھاڑو سے صحن صاف کیا۔ وہ گھر والوں کے آنے سے پہلے سب سیٹ کرنا چاہتی تھی۔ یہ سب کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی اور لیٹ گئی۔ نسیم بیگم رات کا کھانا اس کے کمرے میں رکھ گئی۔ ماریا نے کھانا نہیں کھایا۔ وہ ساری رات چھت کو گھورتے ہوئے وہ یہی سوچتی رہی کہ اگر آج میں مر گئی تو کیا رامش کو پچھتاوا ہوگا؟ یقیناً نہیں۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، ملامتیں بھی انہی کے حصے میں آتی ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ دل ہی دل میں وہ ایک فیصلہ کر کے پرسکون ہوئی۔ 5 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی۔ صبح ماریا کی آنکھ صبح 7 بجے اس کے کمرے میں طوفانی شور کی وجہ سے کھلی، جہاں اس کا بھائی علی اپنی سگی ماں کو منحوس، بے غیرت اور خبیث جیسے القابات سے نواز رہا تھا، کیونکہ اس نے 7:30 پر ڈیوٹی پر جانا تھا، لیکن اس کا جراب کا جوڑا نہیں مل رہا تھا۔ ماریا کو ماں پر بہت ترس آیا۔ وہ اٹھی اور سامنے ٹی وی پر رکھی جراب اٹھا کر علی کو دی۔ علی اس کو دیکھ کر چلایا، ماں کتنی بار سمجھایا ہے کہ اس منحوس بد کردار کو میرے سامنے مت آنے دیا کر، اور ساتھ ہی وہ جراب پھینک کر کمرے سے نکل گیا اور بنا جرابوں کے بوٹ پہن کر چلا گیا۔ نسیم بیگم ماریا سے نظریں چرا کر باہر نکل گئی۔ ماریا دوبارہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی اور وہ جانتی تھی کہ آج کے بعد علی تو کیا کوئی بھی اس کی شکل نہیں دیکھ پائے گا۔ دن کے 10 بج رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ پچھلے کچھ گھنٹوں سے اس کا یہی حال تھا۔ وہ مسلسل رامش کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیسا کھیل کھیلا تھا رامش نے، سب جانتے ہوئے بھی وہ سوچ سوچ کر اذیت سے پاگل ہونے لگی۔ لیکن اب برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ وہ بستر سے اٹھی اور الماری کی جانب قدم بڑھا لیے۔ الماری کھولی اور مخصوص جگہ پر پڑا ہوا اپنا پرس اٹھایا۔ پرس کی زپ کھولتی ہی اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ چند پل پرس میں ہاتھ گھماتی رہی جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو، اور پھر اس کے ہاتھ کی حرکت رک گئی۔ شاید اسے مطلوبہ چیز مل گئی تھی۔ اس کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ آئی، لیکن ساتھ اس کے چہرے پر ایک کشمکش بھی تھی۔ کیا مجھے یہ سب کرنا چاہیے؟ اس کے دماغ نے سوال کیا۔ ہاں، حالت دیکھی ہے تم نے اپنی، اگر تم نے آج یہ نہ کیا عمر بھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اب اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ دسمبر میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار تھے۔ اس نے پرس سے نشہ آور گولیوں کی ڈبیاں نکالیں اور آدھی ڈبیا ہتھیلی پر پلٹی اور منہ میں ڈالی۔ کچھ سوچنے کے بعد اس نے پکایا بچی ہوئی گولیاں بھی منہ میں ڈال دیں۔ پھر وہ اپنے بیڈ تک آئی اور بیڈ کی دراز سے چوہے مار دوا نکال کر منہ میں ڈال دی اور اوپر سے پانی پی لیا۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ اس کے ذہن میں آوازیں چلنے لگی۔ ماریا گھر والے نہ مانے تو عدالت میں نکاح کر لیں گے۔ یہ جواد کی آواز تھی۔ ماریا جواد کم ظرف تھا۔ میں تمہاری دنیا جنت بنا دوں گا، رامش کی آواز تھی۔ ارے بد کردار ہے یہ، میرے سامنے مت لاؤ اس کو، یہ علی کی آواز تھی۔ بس 3 دن یہ تعویذ جلانا ہے، پھر میری بیٹی کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں۔ اس کی ماں کی آواز تھی یہ، جو اس کی خوشیوں کی خاطر در در رلتی رہی، جعلی پیروں کے پاس۔ عدالت میں نکاح، مغرب کے بعد تعویذ جلانا، دنیا جنت بنا دوں گا، بد چلن ہے یہ۔ آوارہ گڈمڈ ہونے لگے۔ بند آنکھوں کے درمیان اس نے دیکھا کہ وہ سفید عروسی لباس پہنے ایک سفید پہاڑ کی چوٹی پر کھڑی ہے۔ دور سے کہیں آیت الکرسی کی آواز آ رہی ہے۔ وہ ننگے پاؤں پہاڑ اتر کر اس کی آواز کی سمت بھاگنے لگتی ہے، لیکن پھر اچانک گھپ سا اندھیرا چھا گیا اور آواز آنا بند ہو گئی۔ ماریا کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گیا۔ زہر پورے جسم میں پھیل چکا تھا، اور پھر اس کی روح پرواز کر گئی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔